صحابہ کرام میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو کاتبین وحی میں سے تھے۔ 45 قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں تو لکھنے والے کون تھے؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں سید المرسلین نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب، اللہ اس کو حساب و کتاب سکھا دے اور اس کو عذاب سے بچا دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے جو نبی کی دعاؤں کے مستحق بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں چند گزارشیں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس مہینے کی ذمہ داری یہ ہے مسلمان کی اس مہینے میں کہ جس طرح یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے جن میں ظلم اور لڑائی کرنا جائز نہیں، اس لیے کسی مسلمان کو بدامنی نہیں پھیلانی چاہیے، کسی مسلمان کو جھگڑے اور فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے، کسی مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں زبان کھولے تو ہم چونکہ نیکی چاہنے والے ہیں، صرف ایک سوال ہے، جب کوئی ابو بکر کو گالی دے تو پوچھنا، عمر کو گالی دے تو پوچھنا آپ کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟ عمر ایک تو سیدنا علی کے بیٹے بھی تھے، اس کو گالی دے رہے ہیں آپ۔ ایک تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، اس کو گالی دے رہے ہیں۔ ایک تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، کس کو گالی دے رہے ہیں؟ پوچھئے گا، زین العابدین کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟ موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، وہ کس عمر کو گالی دو گے؟ یہ سب ہی بلند پایا ہستیاں تھیں، اولادیں ان کی تھی جن کی محبت میرا ایمان ہے، کس کو گالی دو گے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ گالی ہم دیتے ہیں عائشہ کو، جس کے بستر پہ وحی نازل ہوتی، جس کی طہارت و پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے پورا رکوع نازل کیا، تو ذرا سوچ کے پوچھئے گا کہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا، کس کو گالی دے رہے ہو؟ وہی جلیل القدر انسان موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ ہی تھا، علی رضا رحمہ اللہ کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ ہی تھا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو پتا تھا نہ ابو بکر و عمر سے دنیا میں کوئی افضل ہے، نہ عائشہ سے زیادہ کو اللہ کے رسول کو پیارا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اولادوں کے نام بھی یہی رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سمجھنے والوں کو اس مہینے میں کسی کو لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان کسی کو لعنت بھیجتا ہے اگلا لعنت کا مستحق نہ ہو تو خود لعنتی بن جاتا ہے۔ جھوٹ مت بولیے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا، جھوٹ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سچ بولیے، سچ کیا ہے؟ جو قرآن نے بیان کیا، جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں اس بات کی تمنا کیجئے کہ اللہ توفیق دے ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے رکھا تھا اور 1 سال کے گناہ اللہ ذوالجلال معاف فرماتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں سچا دین اختیار کرنے اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔